بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا سورہ مومنون مکمل، دوسرا سورہ نور مکمل اور تیسرا سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ استحقاق جنت کے 7 صفات، تخلیق انسان کے 9 مراحل، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ اور قیامت۔ استحقاق جنت کے 7 صفات: ایمان، نماز میں خشوع، اعراض عن الغلو، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری، نمازوں کی حفاظت۔ تخلیق انسان کے 9 مراحل: مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان، موت، دوبارہ زندگی۔ توحید۔ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں: آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ جات، چوپائے اور ان کے منافع۔ انبیاء کرام کے قصے: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ نیک لوگوں کی 4 صفات: اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوصف دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ: ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ قیامت۔ روز قیامت جن کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام رہیں گے۔ سورہ نور میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں: 16 احکام و آداب، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ 16 احکام و آداب: زانی اور زانیہ کو سزا 100 کوڑے ہیں۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، جبکہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نکاح کی ترغیب: جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ جب بھی وہ گھر آئیں تو اجازت لے کر آئیں یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع کر دیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔
اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی کانچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بہ تہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردہ رہتا ہے۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت اور قیامت۔ توحید: اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا انداز عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی حقانیت: کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیوں کا ذکر ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ رسالت: کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ قیامت: روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کے بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔